الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں، ہمارا درس خلافت راشدہ کے تعلق سے، تاریخ کی ان معلومات سے متعلق ہمارا یہ درس، اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشرق کی طرف، یعنی عراق کا جو ایریا تھا، اس ایریے میں جو فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی شروع ہو چکا تھا یہ، اور ان کے دور خلافت میں یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے پھر سے جو ہے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا، اور وہاں پر فوج جو بھیجی تھی اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا۔ ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی قیادت میں ان کو سپہ سالار بنایا، ان کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا، اور ان کو جو ہے فوج دے کر کے بھیجا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مثنہ بن حارثہ وہاں پہلے سے موجود تھے، اور دوسرے لوگ جو ہے جو ایک فوج پہلے سے تھی، وہ سب مل کر کے، اور اسی طرح سے شام کے علاقے سے بھی کچھ فوج بھیج دی گئی تھی یہاں پر، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شام چلے گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کو بھی کا جو ہے حکم دیا گیا تھا وہ ابو عبیدہ بن جراح کو، کہ ان کو بھی وہ عراق کے علاقے میں بھیج دیں۔ اس طرح سے ایک طاقت جمع ہو جانے کے بعد فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اس سلسلے کو جو تھوڑا جو ہے جو رکاوٹ جو ہے بن گئی بیچ میں، وہ یہ ہو گئی تھی کہ ایک جنگ ہوئی جسے معرکہ جسر کہا جاتا ہے۔ جسر میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پل کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے جو کہ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، یہ جب فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے کافی جوش بھی تھا ان کو، اور پوری فوج کے پاس جو ہے ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا۔ اسی جذبے کو جو ہے دیکھتے ہوئے بہمن جاذبہ کو بھیجا گیا تھا ان سے مقابلے کے لیے، جو کہ اس زمانے کی جو کسریٰ حکومت تھی، فارس کی جو حکومت تھی، جو کسریٰ کی حکومت تھی، اس کا جو کمانڈر، بہت بڑا کمانڈر تھا رستم، اس رستم نے جو جس فوج کو بھیجا لڑنے کے لیے، اس کا کمانڈر ان چیف بنایا تھا بہمن جاذبہ کو۔ اور بہمن جاذبہ بہت ہی ماہر آدمی تھا، یہ بھی اس زمانے کا، اپنی کمانڈری کے لیے بہت مشہور تھا، اور باقاعدہ اس فوج کو وہ جھنڈا بھی دیا گیا تھا، جو جھنڈا بہت اہم مانا جاتا تھا۔ جھنڈا کیا، یہ فلیگ جو ہے، جو بہت اہم مانا جاتا تھا کسریٰ کی حکومت کے لیے، اس اہم جھنڈے کو بھی دیا گیا تھا، جو جھنڈا جو ہے چیتے کی کھال سے بنایا گیا، یعنی جو ٹائیگر کے جو یہ ہوتی ہے یعنی اسکن، اس سے وہ بنایا گیا جھنڈا تھا۔ تو اس طرح سے اس جھنڈے کو دے کر کے، بڑا لمبا چوڑا جھنڈا ہوتا تھا یہ، بھیجا گیا تھا، اور بڑی فوجی قوت تھی جو بہمن جاذبہ کے ساتھ بھیجی گئی۔ بہمن جاذبہ نے آ کر کے ابو عبید ثقفی، جو کہ مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر تھے، ان کو تھوڑا ان کے جو جوشیلا پن تھا اس سے تھوڑا سا اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے طلب کیا، اس انداز سے ایسا جوش دلایا کہ میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ فرات، جو دریائے فرات ہے عراق میں، اسی دریائے فرات کے ایک طرف وہ لوگ تھے، یعنی دشمن کی فوج تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج تھی۔ اب یہ تھا کہ اب یا تو یہ لوگ پار کر کے جائیں دریا، یا وہ دریا پار کر کے آئیں۔ تو بڑے جوشیلے انداز میں اس نے پیغام بھیجا تھا ابو عبید ثقفی کے پاس، ایسا کہنے کا انداز تھا، آپ لوگ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیں پار کر کے اور آپ لوگوں کی خبر لیں؟ تو اسی جوش میں جواب انہوں نے دے دیا کہ نہیں، ہم پار کر کے آئیں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں میں جو لوگ وہاں پہ تجربہ کار لوگ تھے، انہوں نے مشورہ بھی دیا تھا ان کو کہ آپ پار کر کے نہ جائیں، بلکہ ان کو پار کر کے آنے دیجیے۔ لیکن وہ جو چکر ویو تھا اس کی طرف سے، دشمن کی طرف سے جو جال بچھائی گئی تھی، سازش کی جال تھی، وہ
اس میں یہ پھنس گئے، اس کو نہیں سمجھ سکے۔ اور یہ نوجوان قائد تھے، اصل میں سپہ سالار تھے، نوجوان کمانڈر تھے یہ، اور ان کے مقابلے میں مثنیٰ بن حارثہ اور دوسرے بعض صحابہ موجود تھے فوج کے اندر جو کافی تجربہ کار تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا لیکن انہوں نے ان کا مشورہ نہیں لیا اور چلے گئے اپنے جوش کے ساتھ۔ جنگ ہوئی، جگہ جو ان کو ملی بہت تنگ جگہ ملی تھی۔ پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا، صرف یاد دلا رہا ہوں 5 منٹ میں آپ کو۔ واقع جسر میں ہوا یہ کہ ان کو جگہ بڑی تنگ ملی، ان کے پیچھے پھر جو ہے دریا موجود ہے اور آگے دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی ان کے مقابلے میں، اور جو ہتھیار ان کے پاس تھے ان میں سے خاص چیز وہ ہاتھیاں تھیں، جن ہاتھیوں پر یہ سوار ہو کر کے آئے تھے، اور یہ ہاتھیاں ٹرینڈ ہاتھیاں تھیں، اور اس میں ایک بڑا ہاتھی بھی تھا جو کافی اس کے لیے مشہور تھا، اور ان کو جنگ کی تربیت دی گئی تھی، ٹریننگ دی گئی تھی، ایسی ہاتھیاں تھیں یہ۔ ان ہاتھیوں پر جو گھنٹیاں باندھی گئی تھیں، گھنٹیوں کی آواز سن کر کے یہ گھوڑے لوگ بدک کر کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے اور گھوڑوں پر ہی ان کو جنگ لڑنی تھی، لیکن گھوڑے جو ہے ہاتھیوں سے قریب جا ہی نہیں پا رہے تھے۔ اور بہرحال بات جو ہے وہ جنگ تو چلی، یہ معرکہ بڑا ہی شدید قسم کا رہا، اور مسلم فوج نے بڑی جو ہے جامردی کے ساتھ، بڑی جوانمردی کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، جام شہادت نوش فرمایا۔ اتنے لوگ شہید ہوئے لیکن آگے بڑھ کر کے لڑتے رہے۔ خود جو ہے ابو عبید ثقفی اس میں شہید ہوئے کہ انہوں نے چاہا کہ ہاتھی کو ہی پہلے جو ہے ہاتھی پر ضرب لگائی جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس میں، اور ہاتھی نے ہی ان کو اپنے پیروں میں کچل دیا۔ اس طرح سے اور بھی کئی لوگ جو ہے تقریباً 7 آدمی ایک کے بعد ایک پہلے سے طے تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ کمانڈر ہو گئے، یہ شہید ہو جائے تو یہ کمانڈر، تقریباً سبھی لوگ شہید ہوتے گئے۔ جب مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، آخر میں ان کو کمانڈر بنایا گیا تھا، پہلے سے جنگ سے پہلے ہی یہ ترتیب تھی۔ جب ان کے ہاتھ میں کمان آئی اور یہ اس کے ذمہ دار بنے تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے فوج کو، اسلامی فوج کو جو کہ وہاں پورے طریقے سے پھنس چکی تھی اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ پوری کی پوری فوج یہاں پر شہید ہو جائے گی، سب کے سب مارے جائیں گے، تب انہوں نے بڑے اچھے انداز سے وہاں سے پسپائی اختیار کی، پیچھے ہٹے۔ اور دوسری غلطی وہاں پہ یہ ہو گئی تھی کہ اب اس سے پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو، عبداللہ بن مرثد ثقفی جنہوں نے آگے بڑھ کر کے پل جس کو پار کر کے آئے تھے وہ بھی کاٹ دیا تھا انہوں نے، جس سے واپسی کا راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک جوشیلا قدم تھا، ان کا مقصد تو یہی تھا کہ اس طرح سے لوگ پوری جوانمردی کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں، تو پوری قوت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن صرف جوش ہی کافی نہیں ہوتا ہے، ہوش بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ کے ہاتھ میں جب قیادت آئی، جب وہ لیڈرشپ ان کو ملی تو فوراً انہوں نے اسے حکم جو ہے یہ کیا، وہاں پہ پل کو پھر سے باندھنے کا حکم دیا جسے کاٹ دیا گیا تھا۔ پل کو ایک طرح سے یہ مقابلہ کرتے رہے کچھ لوگ مل کر کے، وہ پل جو ہے صحیح کیا انہوں نے، پھر انہوں نے کہا آہستہ آہستہ آپ لوگ پیچھے کی طرف پل سے لوٹتے جائیے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سب سے آخر میں مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے آخر میں لوٹے اور اپنی قیادت اور اپنی کپتانی اور اپنے کیپٹن ہونے کا انہوں نے پورے طریقے سے وہاں ثبوت پیش کیا کہ سب سے پہلے اپنی فوج کو بچانے کی فکر، اور سب سے آخر میں یہ وہاں سے واپس ہوئے۔ انہوں نے تقریباً 4000 فوج، مسلم فوج وہاں سے بچا کر کے وہ لے کر کے واپس آ گئے تھے۔ 4000 5000 کے قریب جو ہے 5000 بعض کے لحاظ سے 5000 فوج بچا کر کے لانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ بات تو ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اب جو بات رہ گئی تھی آج جو خاص طریقے سے ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے باتیں، وہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے۔ تاریخ پڑھنے کا یہی اصل جو ہے مقصد ہے ہمارا، کہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی جو چیزیں ہیں
ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، اس سے بھی ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور جو غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے زمانے میں، تاریخ میں، ان غلطیوں کو دہرایا نہ جائے۔ وہ قوم جو اپنے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہمیشہ یہ قوم آگے بڑھتی ہے، اور جو قوم تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتی، یہی قوم تباہی کی طرف جاتی ہے۔ تو ہمارے سامنے اب جو ہے سب سے اہم بات، جو اہم دروس کی بات ہے اس میں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات اس پورے جو ہے واقعے کے تعلق سے، میں نے واقعہ اس لیے دوہرا دیا کہ اسی واقعے سے متعلق جو دروس ہیں وہ ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، تو واقعہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کون سی جنگ تھی اور کب پیش آئی تھی۔ یہ ہجرت کے 13ویں سال یہ جنگ پیش آئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ چیز پیش آئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، کبھی خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ مومنین کے خواب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے، 46 میں جز عربی زبان میں جو اسے جز کہا گیا، حصہ جو ہے، تو اگر آپ نبوت کے 46 پارٹ کر لیں تو یہ 46 نمبر کا پارٹ ہے، یہ جو نبوت کا ہے، یہ سچے خواب۔ تو سچے خواب مومنین کو نظر آتے ہیں۔ اس جنگ سے پہلے ہی ابو عبید جو کہ کمانڈر تھے، ان کی بیوی نے خواب دیکھا تھا، وہ سچا خواب تھا۔ ان کی بیوی نے خواب یہ دیکھا کہ ایک آدمی آسمان سے اترا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، ایک پیالہ ہے مان لیجئے، اور اس پیالے میں کچھ پینے کی چیز ہے۔ اس نے آ کر کے پیش کیا ابو عبید کے سامنے جو کہ کمانڈر تھے فوج کے، تو انہوں نے وہ لیا اور اسے پی لیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے نے پیا، اسی طرح سے ان کے اور بھی رشتہ داروں نے پیا اسے، ان کو ہر ایک کو دیتے رہے اور سب نے پیا، اور سب کا نام کے ساتھ کہ انہوں نے کس کو دیا، اپنے بعد کس کو دیا، اپنے بعد کس کو دیا۔ انہی کے رشتہ دار سب تھے، کچھ جو ہے بیٹے بھی تھے اور جو ہے بھائی بھی تھے، ان کے رشتہ دار ہی تھے، اور سب نے اسے پیا۔ تو اس عورت نے، ان کی بیوی نے ابو عبید سے پوچھا کہ آپ اس کے خواب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آسمان سے ایک آدمی آیا اور پینے کی ایک چیز دیا، وہ چیز جو ہے، جو پینے کا پیالہ ہے، وہ جو ہے پہلے ابو عبید نے پیا، اس کے جو ہے گھر کے اور دوسرے لوگوں نے پیا، 7 آدمیوں کا اس میں ذکر ہے۔ تب جو ہے انہوں نے کہا ابو عبید نے کہ یہ شہادت ہے، یعنی اب جو جنگ ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم اس میں شہادت کا جام پینے والے ہیں۔ شہادت ہمارا جو ہے مقام کیا ہوگا اس میں، شہید ہم ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ایک کے بعد ایک اس طریقے سے 7 کمانڈر جو ہے وہاں پہ متعین کیے تھے، اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ میں نے کہا آپ سے کہ اور آخر میں مثنی بن حارثہ جن کو مقرر کیا گیا تھا، وہی جو ہے مسلم فوج کو لے کر کے واپس ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بات تھی جو اس جنگ سے متعلق ہے۔ خود کمانڈر کی بیوی نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے کئی جو ہے ایک ترتیب سے کئی لوگوں کو کمانڈر بنایا گیا تھا، اور جتنے لوگوں کو بنایا گیا آخر کو چھوڑ کر کے سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ آخر میں مثنی بن حارثہ، ان کے بعد کوئی کمانڈر نہیں بنایا گیا تھا، تو یہی آخری کمانڈر رہ گئے۔ ایک تھی بات یہ جو ہمیں یاد کرنی ہے، اس سلسلے میں یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس جنگ میں جو مسلم فوج ہار گئی تھی، ہار کا سامنا کرنا پڑا، تو ہارنے کے بعد کبھی بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، تو ہم کہیں گے کہ قدر اللہ و ما شاء فعل۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں قدر اللہ و ما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، ہو گئی جو ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہے، لیکن شکست کے اسباب کیا رہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیوں ہار گئے ہم؟ تاکہ جو غلطی یہاں ہوئی تھی اس غلطی کو دوبارہ دہرایا نہ جائے۔
یہی سیکھنا ہوتا ہے، یہی دروس ہوتے ہیں جسے ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں جو غلطی ہو گئی تھی یہ غلطی دوبارہ نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے کیا اہم چیز ہے اس میں، اس غلطی سے بچنے کے لیے کہ پہلی غلطی ابو عبید جو کہ اس جو ہے فوج کے کمانڈر تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جوان خون تھا، جوش سے بھرا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش فرمانے کی جو ہے خواہش ان کے جو ہے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی، اور ان کے دل میں یہ بڑی خواہش تھی، سب کچھ تھا، لیکن جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا بہت ضروری، اور خاص طریقے سے ایسے لوگ جو کسی میدان کے ماہر ہوتے ہیں، بڑا تجربہ رکھتے ہیں، اگر وہ اس میدان کے لیے کوئی مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کا مشورہ قبول کرنا چاہیے۔ ابو عبید جو کہ فوج کے کمانڈر تھے، ابو عبید ثقفی ان سے غلطی کیا ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان سے بڑے جو لوگ تھے اور زیادہ تجربہ کار جو لوگ تھے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ مشورہ دینے والوں کا کام ہوتا ہے صرف مشورہ دینا، اب اس کے بعد جو کمانڈر ہے اب فیصلہ تو وہی کرے گا، پھر جب وہ فیصلہ جو کر دے گا سب کو ماننا پڑتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، میں اس کے بعد اس کو پیش کرنے والا ہوں۔ تو مشورہ جو دیا گیا انہوں نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا اور چلے گئے، پل کو پار کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جو لوگ ہوش کی بات کر رہے ہیں وہ بزدل ہیں، اس کو انہوں نے بزدلی سے تعبیر کیا تھا، یہ غلطی تھی اس موقع پر، اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہ ہوا، اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو اس سلسلے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا تجزیہ کرنا اور اس کے اس کو وہ دروس حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ بات پیش کی جا رہی ہے۔ تو تاریخی طور پر یہاں پر غلطی یہ ہو گئی تھی کہ ابو عبید ثقفی نے جو ان سے بڑے اور تجربہ کار لوگ تھے ان کا مشورہ نہیں مانا اور خود آگے جو ہے بڑھ گئے، جوش کے ساتھ ہوش سے کام نہیں لیا۔ دوسری بڑی غلطی جو اس میں ہو گئی تھی، ایک غلطی تو انہوں نے کر دیا تھا چلو، دوسری بڑی غلطی یہ ہو گئی جو عبداللہ بن مرثد غنوی نے دوسری بڑی غلطی یہ کر دی تھی کہ جب مسلمان پورے طریقے سے پریشان ہو گئے تھے، اب ان کو پیچھے ہٹنا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جنگ کا کہ جب آپ دیکھیں کہ دشمن پورے طریقے سے غالب ہو رہا ہے اور آپ جو ہے سب کی سب جو ہے مارے جائیں گے، تو صرف جان دینا یہ مقصود نہیں ہوتا ہے جنگ کا، حالانکہ شہید ہوں گے سب کی سب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن صرف جان دے دینا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ اسلامی فتوحات جو ہوئی ہیں ان کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ کسی کا خون بہایا جائے یا یہ کہ اپنا جو ہے اپنی جان دے دیں، جان دینا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ جب یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ سب کی سب جو ہے اب مارے جائیں گے، کوئی شکل نہیں ہے، تب اس میں جنگ کا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں کہ پھر ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ کر کے دوسری اور جو ہے فوج کے آنے کا، مدد کے آنے کا ہم انتظار کریں، وہ آ جائے تو پھر سے ہم جو ہے پلٹ کر کے ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک جنگی چال ہوتی ہے۔ یہاں عبداللہ بن مرثد غنوی نے جو ان سے غلطی ہوئی وہ بھی ایک اچھی نیت سے انہوں نے کام کیا تھا۔ اچھی نیت کیا تھی کہ لوگ بڑھ کر کے جب دیکھیں گے کہ پیچھے ہٹنے کی کوئی جو ہے سبیل نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ مجبور ہو کر کے لوگ بھرپور وار کریں گے اور اس طریقے سے پوری طاقت سے لڑیں گے۔ انہوں نے اچھی ہی نیت سے اس کو توڑ دیا، اس کو کاٹ دیا، لیکن یہ غلطی تھی۔ نیت اچھی ہو جانے سے کوئی کام صحیح ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں، نیت اچھی ہونے کے باوجود بھی کام غلط ہو سکتا ہے۔ نیت اچھی تھی لیکن کام انہوں نے غلط کر دیا، اسی لیے مثنى بن حارثہ نے، یہ بھی تاریخ میں بات ہے یہ کہ جب انہوں نے وہ کاٹ دیا
اتنا غصہ آیا تھا مصنع بن حارثہ کو کہ ان کو تماچا لگا دیا تھا۔ عام طریقے سے اس طرح کا معاملہ وہ نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی غلطی کر دی تھی کہ انہوں نے ان کو تماچا دیا۔ حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے صفائی یہی دی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ پیچھے ہٹنے کے بجائے پوری طاقت سے حملہ کریں تاکہ جو ہے دشمن کی فوج پر غالب آ جائے۔ لیکن جب یہ نظر آ جائے، پورے طریقے سے اندازہ ہو جائے کہ ابھی دشمن سے اپنے آپ کو بچا لے جانا یہی ہمارے لیے بہت ہے، تو ایسے موقع پر پیچھے بھی ہٹا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا جو ہے ذکر ہے، میں وہ آیتیں نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن جنگ کے جو اصول بیان کیے گئے اور جنگ کے میدان سے بھاگنے سے جو منع کیا گیا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں جو 7 موبقات ہیں، یعنی 7 بڑے بڑے گناہ جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لڑائی کے دن آدمی پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائے، مقابلہ نہ کرے، تو وہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ پیچھے ہٹنا اگر جب مصلحت کا تقاضا ہو جاتا ہے اور وقت کی ضرورت بن جائے، جنگی چال کا ایک حصہ ہے کہ پیچھے ہٹ کر کے جو مسلم جماعت ہے اس جماعت سے دوبارہ جو ہے پوری قوت کے ساتھ آ کر کے دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے سے جب آدمی پیچھے ہٹتا ہے تو یہ جنگ سے بھاگنے والوں میں شمار اس کا نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ یہی ہے کہ یہی کرنا چاہیے۔ تو مصنع بن حارثہ نے وہی کیا یہاں پر، لیکن وہ پل کاٹ جو دیا تھا پھر سے اس کو باندھنا، اور بڑے اچھے انداز سے بہرحال وہ لوگوں کو وہاں سے واپس لے کر کے گئے۔ اور عبداللہ بن مرثد نے جو یہ کام کر دیا تھا اس پر ان کو بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ تاریخ میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے اس کو تماشا بھی لگا دیا تھا ایسے موقع پر۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات اور بھی ہے جس کی طرف ہمیں خاص طریقے سے جو ہے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ مصنع بن حارثہ اور دوسرے بعض بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے فوج میں، انہوں نے رائے اپنی پیش کی ہے۔ ابو عبید ثقفی کے سامنے جو کہ کمانڈر تھے، رائے پیش کی تھی انہوں نے اپنی، لیکن انہوں نے ان کی رائے قبول نہیں کیا تھا۔ مشورہ میں رائے پیش کی جاتی ہے، سامنے والا اگر قبول نہ کرے اور اگر وہ کمانڈر ہے، وہی امیر ہے، قبول نہیں کر رہا ہے آپ کی رائے، تو پھر جو فیصلہ کرے گا اسی کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے، امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بڑے بڑے صحابہ، تجربہ کار مصنع بن حارثہ جیسا کمانڈر موجود تھا اور وہ جو ہے بڑے تجربہ کار تھے، ان کی بھی رائے یہی تھی کہ نہ جایا جائے، ان کو واپس آنے، ان کو جو ہے پل پار کر کے ادھر آنے دیا جائے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ قبول نہیں کیا ابو عبید ثقفی نے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ مصنع بن حارثہ ان سے الگ ہو گئے، نہیں اب ہم دوسری جماعت بنائیں گے، اس آدمی کو تو کمانڈری پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مشورہ دو تو بھی یہ قبول نہیں کرتا ہے، یہ ہم سب کو برباد کرنے لے جا رہا ہے، مسلمانوں مت جاؤ، دوسری جو ہے جماعت بنا لینا فوری طور پر، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا، نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی امیر ہے تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے جانا پڑتا ہے، ساتھ دینا پڑتا ہے اس کا۔ اور یہ اس کی مثال ہے کہ مصنع بن حارثہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ جو وہاں تھے وہ ان کے ساتھ گئے، لڑائی میں شریک ہوئے باقاعدہ، کیونکہ کمانڈر رائے دینے کا حق ہم کو ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا رائے نہیں مانتا ہے، آپ کی مشورہ آپ کا قبول نہیں کیا ہے اور پھر اس نے کوئی الگ فیصلہ کیا ہے، تو پھر آپ کو اسے مان کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ایک تیسری چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس اہم موقع پر جب پورا معاملہ یہ ہوا، پوری چیزیں ہو گئی ہے، تو مصنع بن حارثہ جن کے ہاتھ میں قیادت آئی، وہ کمانڈر بنے، تو ان کے ہاتھ میں کمان آ جانے کے بعد جب ان کو پیچھے لے کر کے آئے تو تقریباً ان کے پاس 3000 لوگ رہ گئے تھے بس، مسلم فوج کے، کچھ لوگ پھر مدینہ واپس بھی چلے گئے تھے، تو ان کے پاس صرف 3000 فوج رہ گئی تھی۔ اب 3000 فوج، اور یہ بھی ایک طرح سے ہاری ہوئی فوج،
ایسے موقع پر انسان کا جو مورال ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جبکہ یہ مورال ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ ہائی ہونا چاہیے۔ لیکن جب پسپائی اختیار کر کے آتے ہیں تو یہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور مثنیٰ بن حارثہ یہ بڑے مشہور کمانڈر تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کمانڈری میں مثنیٰ بن حارثہ کا اپنا ایک مقام تھا۔ بعض جو ہے شاعروں نے اس زمانے کے جنہوں نے اشعار لکھے، انہوں نے مثنیٰ بن حارثہ کی تو اتنی تعریف کی ہے کہ خالد بن ولید سے بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ تو ہم شاعروں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ مثنیٰ بن حارثہ میں قیادت، سپہ سالاری یا کہہ لیجئے کہ فوج کی کمان سنبھالنے کا جو ہنر تھا، جو صلاحیت تھی، جو ٹیلنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ انہوں نے اب دیکھا کہ یہ فوج جو ہے ہار کر کے آئی ہے، اب اس کا مورال بہت ڈاؤن ہوگا، اس مورال کو تھوڑا اوپر کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ لوگ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے اور جو ہے پل پار کر کے اور پیچھے کی طرف چلتے گئے، اس علاقے میں کافی جو ہے فتوحات وغیرہ ہوئی تھی، اور فتوحات میں کافی جو ہے مسلمانوں کو کافی علاقے مسلمانوں کے ہو گئے تھے، تو پیچھے ہٹیں گے تو ادھر ان علاقوں کو پہنچ جائیں گے، تو وہاں سے مزید ان کو جو ہے مدد بھی مل جائے گی۔ اور یہ کہ یہاں پورے جو علاقے اب تک فتح ہوئے ہیں، اگر دشمن ابھی مقابلے کے لیے آئے اور ان کو ایسے ہی جو ہے کھدیڑتے ہوئے چلا جائے، تو سارے علاقے جن کو پہلے فتح کیا گیا تھا، دشمن پھر سے ان کو واپس لے سکتا ہے، سب پر حملہ کر کے ان کو جو سب کو بھگا دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب کو سامنے رکھ کر کے مثنیٰ بن حارثہ نے کیا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو مثنیٰ بن حارثہ جب یہ پیچھے کی طرف ہٹ رہے تھے تو دو جو ہے اہل فارس کے دو لیڈر، دو قائد، ان کے دو لیڈر جابان اور مردن شاہ، یہ دونوں ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب یہ پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو مثنیٰ بن حارثہ کو یہ جو ہے چونکہ جنگی چالوں کو جانتے تھے تو ان کو ان سب چیزوں کا پتہ تھا، انہوں نے کوشش یہ کیا کہ ایک خاص جگہ میں ان کو لے کر کے آئیں اور پھر اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ تو اس طرح سے دشمن فوج سے ہار کر کے جو مسلم فوج آئی ہوئی ہے، ان کا مورال جو ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں دشمن فوج کا مورال ہائی ہو گیا ہے کہ انہوں نے ہارا دیا مسلم فوج کو۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کر کے کیا کیا مثنیٰ بن حارثہ نے، ایک جگہ تھی ادھر اللیث نام کی، اس جگہ یعنی آپس میں یہ طے کر لیا، لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اس جگہ پہ ہم اچانک یہ لوگ جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ہمارا جو ہے ہم کو بھگا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، ان پر ہم پلٹ کر کے اچانک حملہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے وہ پورا ایک پلان بنایا۔ اب یہ جو دو لیڈر تھے ان کے فارس والوں کے، ان کے کہیں ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ ہاری ہوئی فوج پلٹ کر کے حملہ بھی کر سکتی ہے۔ جابان اور مردن شاہ، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ اچانک اللیث نامی جگہ پر مسلمانوں نے پلٹ کر کے ان کے اوپر جو حملہ کر دیا، اس کے لیے ذہنی طور پر یہ لوگ تیار نہیں تھے، اور بڑا سخت حملہ کیا انہوں نے، اور یوں سمجھیے کہ لوہے کو جیسے کاٹا جاتا ہے، لوہے کو کاٹنے کا یہ کام جو کیا، اس موقع پر بڑا شدید قسم کا اچانک حملہ کر دیا جس کے لیے دشمن کی فوج تیار نہیں تھی۔ اس طرح سے وہ لوگ وہاں سے پسپا ہو کر کے بھاگ گئے، وہ لوگ بھاگ گئے پھر وہاں سے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ یہ جو ہے فوج جو ایک طرح سے اس کا مورال ڈاؤن تھا، یہ اب ہائی ہوا۔ دشمن فوج کا مورال جو ہائی ہو گیا تھا اب وہ ڈاؤن ہو گیا کہ ابھی بھی ان میں اتنی طاقت ہے کہ مٹھی بھر جماعت بھی ہم کو کہیں بھی
کھدیڑ سکتے ہیں اور ہم کو کہیں بھی مار کر کے بھگا سکتے ہیں اور ہم پر کہیں بھی یہ حملہ کر سکتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنا. اس میں ایک چیز اور بھی ہوئی اور یہ اس سے ایمانی قوت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اس پہ اضافہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی ایک طرح سے تزکیے کی خلاف ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیا آئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیا آئی, کیونکہ اب دشمن فوج کے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا کہ اپنی فوج اور بھی بھیج کر کے جتنے بھی وہاں علاقے فتح کیے تھے مسلمانوں نے سب پر قبضہ کر لیں اور ان کو کھدیڑ دیں آگے تک. دشمن کی بڑی فوج بھی آ سکتی تھی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. بہمن جاذبہ جو کہ دشمن فوج کا کمانڈر تھا اور جس نے واقع جسر میں مقابلہ کیا تھا اور جیت گیا تھا وہ جنگ, بہمن جاذبہ یہ وہاں پر مسلمانوں کے پیچھے نہیں آ سکا. اپنی پوری قوت لے کر کے, اپنی پوری فوج لے کر کے ان سب کو ہم یہاں سے بھگا لے جائیں گے, کھدیڑ دیں گے, وہ نہیں کر سکا وہ, جبکہ ان کے لیے یہ ممکن تھا اس وقت. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آئی. وہ مدد کیا تھی کہ جس وقت ان کی جو ہے ان کو فتح حاصل ہوئی اسی وقت وہاں کسرا میں جو ان کا اصل جو ہے ہیڈ کوارٹر تھا اور وہ جو ان کی جو اصل ان کی فوجی طاقت ہوتی تھی, مدائن ایریا جو تھا, مدائن کا علاقہ, آگے اس کی فتح کی بات بھی آگے آئے گی سامنے آپ کے. تو مدائن وہاں پہ رستم جو ان کا اعلیٰ کمانڈر تھا ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. ایک جماعت رستم کے ساتھ ہو گئی اور دوسری جماعت فیرزان کے ساتھ ہو گئی. وہاں لوگ تقسیم ہو گئے, وہاں پر الٹ پھیر شروع ہو گیا, آپس میں اختلاف شروع ہو گیا. یعنی کہہ لیجئے کہ جو سینٹر ہے جہاں سے یہ فوجیں بھیجی جا رہی ہیں وہاں پر ہی اختلاف شروع ہو گیا. ان کے اصل کمانڈروں کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا. اب اس اختلاف کی خبر جب سنا کہ یہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں, ایک خیمہ رستم کا ہے دوسرا فیروزان کا ہے, تو بہمن جاذبہ جس نے فتح حاصل کی تھی, جو ان کا لیڈر تھا اور بڑا مشہور کمانڈر تھا یہ ان کا, جیسے اس کو خبر ملی تو یہ واپس چلا گیا مدائن. اور یہ آدمی مشہور تھا ان میں اپنی کمانڈری کے لیے, اپنی رائے اور مشورے کے لیے, کہ لوگ اس کی رائے اور مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے. اس طرح کے حالات میں وہ معاملے کو سلجھا سکتا تھا, سمجھا سکتا تھا لوگوں کو. تو اس نے محسوس کیا کہ میری ضرورت وہاں پر زیادہ ہے, تو یہاں سے وہ چلا گیا واپس مدائن. اب دو آدمی جو پیچھے پیچھے جن کو لگایا گیا تھا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جابان اور مردن شاہ تھے, لیکن ان پر حملہ کر کے مثنہ بن حارثہ نے ان کو ہرا کر کے واپس بھیج دیا تھا. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو اس تنگ اور انتہائی نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی کہ دشمن کا خیمے میں اختلاف پیدا ہو گیا. اور جب کسی قوم میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے لیے مقابلہ کرنا کسی قوم سے آسان نہیں رہ جاتا اور دوسری قومیں اس پر آسانی سے فتح پا جاتی ہیں. تو یہاں بھی ویسے ہی ہوا کہ کسرا والوں جو فوج تھی ان کی اور جن کو جو جہاں پر ان کی اصل جو ہے فوج کا مرکز تھا, سینٹر تھا, وہ جو ہے یہ ابھی مدائن میں نے آپ کو بتایا, اور جو ان کا اصل کمانڈر تھا رستم, اس کے اور فیرزان کے درمیان اختلاف ہو جانے کی وجہ سے بہمن جاذبہ واپس چلا گیا, جس کا فائدہ مسلم فوج کو ہوا. اب ایک موقع مل گیا کہ اب مزید ہم تیاری کر سکتے ہیں. تو مزید تیاری میں یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی. اس کی خبر کہ دشمن جیت گیا ہے جنگ اور مسلم فوج ہار گئی ہے. جب یہ خبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی, خبر لے کر کے پہنچے تھے
عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ گئے تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تھے، صحابہ کرام کو کچھ نصیحت کر رہے تھے۔ گئے جا کر کے مجمع کے سامنے نہیں بیان کیا کچھ، بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جا کر کے کہا کہ دشمن کی فوج کس طرح سے غالب آئی اور کس طرح سے مسلمان پسپا ہو گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جو ہے پوری بات جو ہوئی تھی اس کو سنا، اور سننے کے بعد کہا انہوں نے اللہم کل مسلم فی حل منی انا فیۃ کل مسلم، کہا کہ میں ہر مسلمان کی کا فیا ہوں۔ فیا یہ کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہوا لفظ ہے یہ ایسے موقع پر کہ جب دشمن کی فوج غالب آنے لگے اور مسلم فوج ایسے وقت میں پیچھے ہٹ کر کے اپنی جو اصل جماعت ہے اس جماعت سے جا کر کے ملے تو اسی کو فیا کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جتنے بھی مسلمان وہاں سے واپس آ گئے ہیں میرے پاس آ جائیں، تو میں سب کے لیے کیا ہوں؟ فیا ہوں، یعنی وہ جماعت ہوں جہاں کوئی واپس آئے اور واپس آ کر کے پھر سے مزید قوت کے ساتھ لڑنے کے ارادے سے جائے۔ انہوں نے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ آج ابو عبید ثقفی اگر یہ زندہ ہوتے، جو کمانڈر تھے اور اس میں شہید ہو گئے تھے، کہا کہ اگر وہ بھی پیچھے ہٹ کر کے میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے جماعت، میں ان کو کوئی بھی قیامت کے دن اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی تھی، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں فیۃ المسلمین ہوں، مسلمانوں کی جماعت ہوں، اور میرے پاس اگر کوئی اس ارادے سے آتا ہے واپس کہ ہم پھر مزید قوت کے ساتھ مزید فوج کے ساتھ دوبارہ حملہ کریں گے، تو میں ان سب کے لیے بھی میں سب کے لیے تیار تھا۔ اگر ابو عبید ثقفی بھی آ گئے ہوتے واپس تو میں ان کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ بڑی نرمی کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی۔ یہ بہت بڑا اسلامی فوج کو ایک دھچکا لگا تھا اس موقع پر، وہ ساری جو ہے چیزیں، سب کا دل رو رہا تھا، سب کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور سب کو ایک طرح سے یہ غم لاحق ہوا تھا، یہ پریشانی تھی، یہ دکھ تھا۔ دکھ کی گھڑی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے اس غم میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ایک فوج تیار کی پھر مدینے سے، اور اس فوج کو مثنیٰ بن حارثہ کے پاس بھیجا۔ وہاں پہ مثنیٰ بن حارثہ نے بھی جو ہے لوگ جو وہاں پہ مختلف جو ہے علاقوں میں تھے، میں نے آپ سے کہا کافی فتوحات ہو چکی تھی پہلے، تو جہاں جہاں فتوحات ہو چکی تھی وہاں سے انہوں نے مزید فوج اکٹھا کی اور مدینے سے بھی فوج پہنچی۔ اس طرح سے جب ایک بڑی تعداد ہو گئی پھر تو انہوں نے دوبارہ پھر ان جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آگے کہاں وہ بڑھتے ہیں، کون سی جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پہلی جنگ ہوتی ہے بوائب، جنگ بوائب کہا جاتا ہے اس کو۔ انشاءاللہ ہم آگے کی اس جنگ کے تعلق سے بات آپ کے سامنے اگلے ہفتے یا اگلے ہفتے کے بعد جو ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے۔ اب یہ جو ہے خلافت راشدہ کا یہ درس ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عربی کی کلاس ہوگی، جو چاہیں اس میں شرکت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔